بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم محمود غزنوی سے لے کر جلال الدین اکبر شہنشاہ ہندوستان تک کی تاریخ اسلام کو بیان کر رہے ہیں، اور آج اس کی 70 نمبر قسط۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، کل ہم بیان کر رہے تھے ایک تاجر نے جب سلطان شہاب الدین غوری کو گھوڑا پیش کیا تو تاجر کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ سے بڑے درینہ تعلقات ہیں۔ منافع تو ایک طرف رہا، مجھ پر گھوڑے کی جو اصل رقم ہے وہ بھی حرام ہے۔ میں اسے آپ کی نظر کرتا ہوں، میری دل شکنی نہ کیجیے گا۔ میں اس گھوڑے کو خاص طور پر آپ کو تحفے میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس گھوڑے پر پہلی سواری آپ ہی کریں۔ اگر آپ اس پر بیٹھ کر جب آپ اپنے لشکروں کی رہنمائی کریں گے تو میرے لیے ایک سعادت اور اعزاز ہوگا اور خوشی کا مقام ہوگا کہ سلطان نے میری طرف سے تحفے میں دیے جانے والے گھوڑے پر بیٹھ کر لشکروں کی کمانداری کی ہے۔ وہ تاجر جب خاموش ہوا تب آہستہ آہستہ سلطان اس گھوڑے کی طرف بڑھا۔ گھوڑے کی باگ پکڑ کے جب سلطان نے اس کی گردن تھپائی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور جب سلطان نے اپنا ہاتھ زین پر رکھا تو گھوڑے نے اپنے کان بالکل سیدھے کر لیے تھے۔ بڑی تیزی سے کنوکتیاں بدلنے لگا تھا۔ منہ اس نے بالکل آگے سیدھا کر لیا، اور اس نے اپنے جسم کی ساخت بالکل یوں بنا لی تھی جیسے اگر تھوڑی دیر تک مزید زین پر ہاتھ رکھا گیا تو وہ دلتیاں جھاڑنا شروع کر دے گا۔ گھوڑے کی یہ حالت دیکھتے ہوئے جہاں سلطان مسکرا رہا تھا وہاں ارد گرد کھڑے دوسرے لوگ بھی محفوظ ہو رہے تھے۔ تاجر ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری تھوڑی دیر تک اس گھوڑے کی گردن تھپتھپاتا رہا۔ تاجر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم یہ گھوڑا مجھے تحفتاً دے چکے ہو، اب میں اس گھوڑے کا مالک ہوں۔ اگر میں اس گھوڑے کو اپنی طرف سے کسی عزیز کو پیش کرنا چاہوں تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ جواب میں تاجر مسکرایا، کہنے لگا، سلطان محترم کسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، جب میں گھوڑا ہی آپ کا تو میری طرف سے جس کو چاہے آپ دے دیں۔ سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کچھ دیر سوچا، پھر ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایبا میرے قریب آؤ۔ ایبا آہستہ آہستہ چلتا اور سلطان کے قریب گیا۔ سلطان نے اس گھوڑے کی باگ ایبا کی طرف بڑھائی اور اس سے مخاطب کر کے کہنے لگا، ایبا یہ گھوڑا تمہارا ہے، آج سے یہ گھوڑا تمہاری سواری میں رہے گا اور تمہاری ملکیت ہے۔ دیکھو، اس موقع پر میں تمہیں ایک نصیحت بھی کروں گا۔ بچے چند سال بعد تم بچپنے کی حدود سے نکل کر جوانی کے صحراؤں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس وقت تک اس گھوڑے کو سدھارتے رہو۔ میں جانتا ہوں تم بہترین سوار ہو، سوار نہیں بلکہ شہ سوار ہو، بلکہ بڑے بڑے اڑیل بڑے بڑے سیخ پر گھوڑوں پر سواری کرنے کا ہنر جانتے ہو۔ یہ گھوڑا سنبھالو، اس پر سواری کرتے رہو، اور ساتھ ہی ساتھ اسے جنگی تربیت دیتے ہوئے اسے سدھارتے بھی رہو۔ ایبا مسکرایا اور سلطان کا شکریہ ادا کیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے گھوڑے کی باگ پکڑی، پھر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس پر سواری کر کے دیکھ لوں۔ سلطان شہاب الدین مسکرایا اور کہنے لگا، تاجر تو کہتا ہے کہ یہ گھوڑا پیٹھ پر بیٹھنے ہی نہیں دیتا، اور اگر تم سواری کرنا چاہتے تو یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ تمہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب یہ گھوڑا تمہارا ہی ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ ایبا مسکرایا، گھوڑے کی دونوں باگیں اس کے سر کے دائیں بائیں لے گیا۔ گردن کے قریب گھوڑا، جہاں گھوڑے کے اب کافی لمبے اور گہرے ہوتے تھے بال اور ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے، وہاں اس نے دونوں باغوں کو اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی میں زور سے پکڑ لیا، پھر گھوڑے کو اس جگہ ذرا ہٹا لیا جہاں سلطان اپنے سلاروں اور عمرہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ گھوڑے کا رخ تربیت کے میدان میں مخالفت سے مت کیا۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ سے گھوڑے کے پیٹ کے قریب اس نے ٹھوکر لگائی، اس پر گھوڑا بھاگ کھڑا ہوا، ساتھ ہی ایبا بھی بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے ایبا نے چیتے کی سی جست لگائی اور دوسرے لمحے وہ گھوڑے کی پیٹھ پر تھا۔ اس کے بعد ایبا گھوڑے کو ایڑ پہ ایڑ لگائے دوڑانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے تربیت گاہ کے کئی چکر گھوڑے کو خوب بھگاتے ہوئے لگائے۔ جس وقت وہ گھوڑے کو سر پر دوڑا رہا تھا، سلطان شہاب الدین نے تاجر کی طرف دیکھ کر کہنا شروع کیا تھا، تم تو کہتے تھے کہ اس گھوڑے پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا،
ذرا میرے اس نو عمر مجاہد کو بھی دیکھو، گھوڑے پر اس طرح بیسوار ہوا ہے جیسے چیتا اپنے شکار پر چپتا ہے، پھر دیکھو گھوڑے کو پوری رفتار سے بھگا رہا ہے، تھوڑی دیر تک گھوڑے کو تھکا مارے گا۔ تھوڑی دیر تک گھوڑے کو بھگانے کے بعد سلطان شہاب الدین کے قریب آ کر ایبا نے گھوڑے کو روک لیا، ساتھ ہی گھوڑے کے منہ پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر اس کی گردن تھپتپائی۔ اس موقع پر سلطان شہاب الدین آگے بڑھا، ایبا کی پیٹھ تھپتپائی، اسے مخاطب کر کہنے لگا، اس گھوڑے پر سواری کر کے ایبا آج تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے، اب گھوڑے کو یہاں باندھو، میدان میں اترو اور نئے لشکریوں کی تربیت کا کام انجام دینا شروع کر دو، میں اب واپس شہر کی طرف جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان شہاب الدین غوری اپنے عمرہ کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا، جب اس کے سالار نئے لشکروں کی تربیت کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، دوسری طرف نہر والا کا راجا بھیم دیو اور اس کی رانی راج کنور اپنی خوابگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ خوابگاہ میں ان کا بیٹا رام دیو بھاگتا ہوا داخل ہوا۔ اسے اس طرح آتے دیکھ کر دونوں میاں بیوی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بھیم دیو اپنے بیٹے رام دیو کو مخاطب کر کے کہنا ہی چاہتا تھا کہ رام دیو قریب آیا اور اپنے ماتا پتا دونوں کو مخاطب کر کہنے لگا، یہ آپ کمار دیوی کو سمجھائیں، اس کی مت ماری گئی ہے، ہر روز یہ کوئی نہ کوئی الٹا کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ رام دیو کو یہاں تک کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس کے لیے اس کی بات کاٹتے ہوئے رانی راج کنور بول اٹھی تھی، بیٹے تجھے اس سے کیا شکایت ہے؟ اب اس نے کیا حرکت کی ہے جو تجھے ناگوار گزری ہے؟ رام دیو نے پھر پہلے سے بھی زیادہ غصہ اور خفگی سے کہنا شروع کیا، ماتا جی، اس نے راج مندر کے پنڈت اودے مل کو بلایا، اس کے ساتھ وہ راج مندر جائے گی اور وہاں دیوی دیوتاؤں کے سامنے کھڑی ہو کر سوگند کھائے گی کہ وہ اس وقت تک شادی نہیں کرے گی جب تک ایبا کو قتل نہیں کر دے گی۔ راج کنور کے چہرے پر بیزاری کے آثار نمودار ہوئے اور دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، اس کمار دیوی کا دماغ خراب ہو گیا، کوئی نہ کوئی نیا کام شروع کر دیتی ہے، اس نے خود اپنی حرکتوں سے ایبا کو ضائع کیا، ورنہ وہ بہت اچھا لڑکا تھا، اگر یہ اسے پیار دیتی رہتی، اس سے ہمدردی کا اظہار کرتی تو وہ کبھی یہاں سے نہ بھاگتا، اس کے ساتھ رہتا، اس کا بہترین جیون ساتھی ثابت ہوتا اور ساتھ ہی ہمارے لشکر میں بھی ایک سود مند اضافہ ہوتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد راج کنور رکی، پھر اپنے بیٹے کو مخاطب کر کہنے لگی، تم دونوں باپ بیٹا یہیں رکو، میں ذرا اسے سمجھاتی ہوں اور سمجھا کر آتی ہوں۔ بھیم دیو نے اپنی رانی راج کنور کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا، پھر کہنے لگی، اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ وہ کرنا چاہتی اسے کر لینے دو، دیکھو ایبا کو قتل تو وہ اس وقت تک کرے گی جب وہ اس کے ہاتھ آئے گا، وہ شہاب الدین غوری کا ایک لشکری ہے، شہاب الدین غوری یہاں سے ہزیمت اٹھا کر غزنی جا چکا ہے، تو کیا یہ اسے غزنی جا کر قتل کرے گی؟ اس موقع پر اسے کسی قسم کا کسی کام سے روکنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ خواہ مخواہ میں گھر کے ماحول کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رام دیو میرے بیٹے تم بھی سنو، اسے پنڈت اودے مل کے ساتھ جانے دو، سوگند کھاتی ہے تو کھانے دو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا سوگند کھانے کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گی کہ ایبا کو قتل کر دے گی؟ اور پھر یہ بھی سوچو کہ ایبا اس کے مقابلے میں کوئی اناڑی تو نہیں ہے کہ وہ جب چاہے گی اس پر وار کر کے اور اس کا خاتمہ کر دے گی۔ تیغ زنی اور تیر اندازی کے ہنر میں وہ اس سے کہیں آگے ہے، لہذا اس کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ بیٹے تمہیں اس کے کاموں میں مزاحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ وہ کرنا چاہتی ہے اسے کرنے دو۔ پھر بھیم دیو نے راج دیو کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب ہی بٹھا لیا اور کہنے لگا، ہم تینوں یہاں بیٹھتے ہیں بیٹے، جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں اسے کر لینے دو۔ اور سوگند کھانے کے بعد وہ فوراً اس قابل تو نہیں ہو جائے گی کہ یہاں سے اڑ کر وہ غزنی پہنچ جائے گی اور ایبا کا کام تمام کر دے گی۔ سوگند کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ رام دیو اپنے پتا کے سمجھانے پر مطمئن تو ہو گیا تھا، اپنے باپ کے پاس وہ بیٹھ گیا، جبکہ بھیم دیو اور اس کی رانی رام دیو کے آنے سے پہلے جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اسی پر گفتگو کرنے لگے تھے۔ اس گفتگو میں اب رام دیو بھی شریک ہو گیا تھا۔ دوسری طرف راج کماری کمار دیوی بڑی بے چینی سے راج محل کے سامنے کھلے احاطہ میں کھڑی تھی، یہاں تک کہ راج محل کے صدر دروازے سے راج مندر کا بڑا پنڈت اودے مل داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی کمار دیوی خوشی ہو گئی، خوشی کا اظہار کیا تھا، اور اودے مل تیز تیز قدم چلتا ہوا کمار دیوی کے سامنے آیا، زمین کی طرف جھکتے ہوئے اس نے کمار دیوی کو تعظیم دی، سلام کیا، پھر بڑے معتمانہ لہجے میں کہنے لگا، راج کماری آپ نے مجھے طلب کیا ہے،
कमार देवी की खूबसूरत लोगों पर तबस्सुम नमूदार हुआ। पहले इसने इस बात में गर्दन न लाई, फिर अपने शीरीं और जलतरंग सी आवाज में कहने लगी, हाँ मैंने ही आपको बुलाया है। खैरियत तो है? पंडित ने फिक्रमंदी का इजहार करते हुए पूछ लिया था। सब खैरियत है, मैं आपके साथ जरा राज मंदिर जाना चाहती हूँ। आप जानते हैं इस मुसलमान लड़के को मैं अब अपना सबसे बड़ा और खतरनाक दुश्मन समझती हूँ। मैं आपके साथ जरा मंदिर जाकर देवी देवताओं के सामने ये सौगंध खाना चाहती हूँ कि जब तक मैं इस लड़के ऐबा को कत्ल नहीं करूंगी, इस वक्त तक शादी नहीं करूंगी। कमार देवी की ये अल्फाज सुनकर पंडित ओदेमल खुश हो गया था, बहुत ही खुश हो गया था। वाह वाह, क्या इरादा है, क्या अज़म है, इससे बेहतर कोई और काम हो ही नहीं सकता। अगर आप ये करना चाहती है तो फिर वक्त जाया करने की क्या जरूरत है, चले मेरे साथ। कुमार देवी मुस्कुराते हुए चुपचाप पंडित ओदेमल के साथ बोली। वो राज मंदिर में दाखिल हुई और वहां इसने आजिजी, बड़ी आजिजी और इंकसारी से अपनी देवी देवताओं के सामने खड़े होकर ये सौगंध, ये कसम खा ली थी कि जब तक वो ऐबा को कत्ल नहीं करेगी, इस वक्त तक शादी नहीं करेगी। तो दोस्तों, बड़े भाइयों बुजुर्गों, दूसरी तरफ सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी लगातार 1 साल तक गजनी में अपनी जंगी तैयारियों में मसरूफ रहा था। अपने लश्कर में इजाफा करता रहा, गजनी की भट्टियों में असला तैयार होता रहा। यहां तक 1 साल बाद यानी हिजरी 575 में वो गजनी से निकला। अब इसने इरादा किया था कि हिंदुस्तान के राजाओं पर हमला आवर होने के लिए रास्ते में जिस कदर शहर पड़ते हैं सब पर कब्जा कर ले, ताकि जब वो हिंदुस्तान के राजाओं पर हमला आवर हो कर यहां अपनी हुकूमत कायम करने का इरादा रखे, तो उस रास्ते इसके लिए बिल्कुल पुरअमन और सरकशी और बगावत से साफ होना चाहिए। गजनी से निकलने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन ने पेशावर के नुआ में इन इलाकों पर हमला आवर होने का इरादा किया जो अभी तक इसकी अमलदारी में न आए थे। तारीख में ये इलाके इस वक्त बकरान, पुरशोर और फरसूर के नाम से पुकारे जाते थे। इन इलाकों पर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने बड़ी तेजी से और बर्क रफ्तारी से के साथ तुर्काज की। यहां जो कुव्वत भी इसके सामने आए, इसने रेत कर रख दिया और इन इलाकों पर इसने कब्जा कर लिया। इस तरह गोया इसने दरिया सिंध तक के सारे इलाकों को अपने अमलदारी में शामिल करते हुए और अपने मतहत लाते हुए अपने लिए महफूज बना दिया था। इस कार्रवाई की तकमील के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ चंद दिन तक पेशावर में क्याम किया। तारीख के औराक में पेशावर शुरू से बड़ा अहम शहर है। यह शहर दरियाए बाड़ा के बाएं किनारे के करीब जमरूद से 11 मील और दरा खैबर के दाखिले पर वाक़या है। इब्तदा में एक हिफाजती फसील इस शहर के इर्द गिर्द थी और इस शहर के 16 दरवाजे थे। तारीख के औराक में पेशावर का जिक्र सबसे पहले रियासत गंदार के एक हिस्से की सूरत में मिलता है, जो एक बुद्ध सुल्तनत थी। सिकंदर आजम के हमले के बाद पेशावर के बारे में मालूमात मिलती हैं। 326 में सिकंदर के लश्कर ने जिन 2 अलग रियासतों से दरिया सिंध की तरफ कूच किया था, इनमें से एक रास्ता पेशावर और दरा खैबर के जरिए था। अगरचे यूनानियों के इस पहले हमले ने पेशावर पर कुछ खास असरात न छोड़े थे, ताहम सिकंदर की वापसी के बाद बुद्ध मत पेशावर और काबल तक पहुंच गया। 7वीं सदी के आखिर में पश्तून यहाँ आए, जिन्होंने आते ही सिंध तक का मैदानी इलाका अपने कब्जे में कर लिया था। हालांकि इससे पहले ये इलाका लाहौर के हाकिमों के तहत हुआ करता था। इसके बाद दरियाए सिंध के मगरब और दरियाए काबल के जनूब के दरमियानी पहाड़ी इलाके पर ये लोग काबज हो गए थे। पश्तून चौके मेहमान नवाज होने के साथ साथ बला के सफाकश, जुर्रतमंद, गयूर, दलेर और सरफरोश और जाम निसार किस्म के लोग होते। लिहाजा अपनी इन्हीं अल्लाह और साफ की वजह से इन इलाकों पर उन्होंने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। 10वीं सदी ईस्वी में जब सुल्तान सुबतगीन ने लाहौर के राजा जयपाल को शिकस्त दी थी, तो पेशावर गजनियों के कब्जा में चला गया था और 11वीं सदी के पहले चौथाई हिस्से तक महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर अपने हमलों के दौरान पेशावर ही को अपने लश्कर का मरकज बनाए रखा था। इसके बाद यह शहर तकरीबन बहुत साल तक
غزنیوں کے تحت رہا۔ غزنیوں کے بعد یہاں پر مختلف حکمران ہوتے حکومت کرتے رہے، یہاں تک کہ غوری آئے۔ اس کے بعد 1505 میں درہ خیبر کے راستے بابر حملہ آور ہوا۔ پشاور کے علاوہ اس نے باجوڑ اور سوات کو بھی اپنا متی بنا لیا تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، یہیں پہ رکتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم 71 نمبر 71 نمبر قسط میں اس سے آگے بیان کریں گے۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔